بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ فدق کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لے کہ یہود بنی نذیر، بنی قریظہ اور خیبر کے بعض جو یہودی قبائل تھے، ان قبائل نے مسلمانوں سے مرعوب ہو کر بغیر کسی جنگ کے، بلا جنگ، جو جائیدادیں اہل اسلام کے سپرد کی تھی، قرآن مجید کی اصطلاح میں انہیں مال فے کہا جاتا ہے، اور انہی جائیدادوں میں فدق نامی ایک چھوٹی سی زرخیز بستی بھی تھی جو خیبر سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر اور مدینہ المنورہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قرآن مجید میں اس مال فے کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں سورۃ الحشر میں۔ نمبر 1، ان میں سے ایک حصہ تو اللہ کے لیے ہے، نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نمبر 3 رشتہ داروں کے لیے، نمبر 4 یتیموں کے لیے، نمبر 5 مساکین کے لیے، نمبر 6 مسافروں کے لیے، اور نمبر 7 فقراء مہاجرین کے لیے، اور نمبر 8 فقراء انصار کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی ثوابدید کے مطابق ان مصارف میں کمی بیشی کے ساتھ ساتھ مال فے کو خرچ کرتے رہتے تھے۔ اپنا ذاتی خرچ بھی وہ اسی سے نکالا کرتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کا خرچ بھی اسی سے نکالا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کے انتقال پرملال کے بعد جناب صدیق اکبر آپ کے جانشین بنے اور آپ نے خلافت کو سنبھالا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جناب صدیق اکبر کے خلیفہ ہونے کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے جناب صدیق اکبر کے پاس بذریعہ قاصد یہ مطالبہ کیا کہ صدیق اکبر وہ فدق نامی جو جائیداد ہے جس سے آمدنی ہمیں ملا کرتی تھی، تو آپ براہ راست وہ میری تحویل پہ دے دیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ سے فرمایا کہ یہ تو وراثت کی شکل ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء کا ترکہ جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، اس میں وراثت نہیں جاری ہوتی، انبیاء کے ترکہ میں کوئی وارث نہیں بنتا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ سے یہ بات کہی، تو ساتھ یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سیدہ، آپ کو خرچ کے لیے وہ ساری آمدنی ملتی رہے گی جو آمدنی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ملا کرتی تھی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو چھوڑوں گا نہیں۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہٹ کر کوئی اور فیصلہ کرتا ہوں تو پھر میں ضرور گمراہ ہو جاؤں گا۔ ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ سے بڑی قیمتی بات کہی، فرمایا کہ سیدہ، میں کوئی غاصب نہیں ہوں کہ آپ کی وراثت کو غصب کر لوں۔ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری مجھے سب دنیا سے بڑھ کر عزیز ہے، لہذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جاری ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کا کوئی وارث بنتا تو میں فدق نامی جائیداد جو ہے میں ضرور بطور وراثت کے آپ کی ملکیت میں دے دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو آمدنی آپ کو ملا کرتی تھی بعینی ہی اسی طرز کے اوپر وہ آمدنی میرے دور میں بھی آپ کو ملتی رہے گی، لیکن بطور وراثت کے آپ کی ملکیت میں فدق نامی جائیداد کو نہیں دے سکتا۔ سیدہ فاطمہ جناب صدیق اکبر کا یہ معقول جواب سن کر آپ خاموش ہو گئی، اور کبھی دوبارہ آپ نے میراث کا مطالبہ نہیں کیا، اور کبھی بھی اس مسئلے پر دوبارہ انہوں نے نبی صدیق اکبر سے سوال نہیں کیا یا کبھی اس پر کوئی بات نہیں کی، اور جناب سیدہ صدیق اکبر کی اس طرز عمل سے بالکل راضی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے بعد سیدہ بالکل خاموش ہو گئی، انہوں نے اس مسئلے پر صدیق اکبر سے کبھی بات نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح حقیقت سمجھ کر اس کو بیان کرنے کی اور ویسے ہی عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔